بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المعلم الرابع الاستاذ المطلق العلامۃ محمد فضل حق العمری الحنفی الخیرآبادی المتوفى سنة 78 و200 بعد الألف من الہجرت، تلمیذ امام المحدثین الشاہ عبد العزیز المحدث الدہلوی المتوفى سنة 39 و200 بعد الألف من الہجرہ۔ چوتھے معلم مطلق استاذ مطلق علامہ محمد فضل حق عمری حنفی خیرآبادی، جن کی وفات سن 1278 ہجری میں ہوئی، اور جو امام ہیں امام المحدثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی متوفہ 1239 ہجری کے، وہ کہتے ہیں ہوا اول النور السنی تبلجت بضیائہ فی العالم الاضواء۔ ہوا وہ، ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور السنیوں کے معنی ہیں لامع، چمکتا ہوا۔ تبلجت، تبلجا یا تبلجو کے معنی ہیں چمکنا، دمکنا، جگمگانا۔ اس میں دو لفظ ہیں، نور اور ضیاء۔ نور، ضیاء بمقابلہ نور کے مقابلے میں ضیاء قوی کو کہا جاتا ہے، یعنی تیز روشنی کو ضیاء کہتے ہیں، اور اس سے تھوڑی کمزور روشنی کو نسبتاً نور کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا۔ ترجمہ سماعت کریں۔ ہوا اول النور السنی، وہ چمکتا ہوا پہلا نور ہیں، وہ چمکتا ہوا پہلا نور ہیں۔ سنیو کے معنی لامع، چمکتا ہوا۔ تبلجت بے ضیائہ، جن کی کرن سے، جن کی روشنی سے جگمگا رہے ہیں، فی العالم، عالم میں، الاضواء، انوار، جن کی روشنی سے عالم میں انوار جگمگا رہے ہیں، روشنیاں جگمگا رہی ہیں۔ ہوا اول النور السنی، وہ چمکتا ہوا پہلا نور ہیں، تبلجت بضیائہ، جن کی روشنی سے، جن کی کرن سے عالم میں انوار جگمگا رہے ہیں۔ اس شعر میں تبلجت کا فاعل الاضواء ہے، اور اضواء ضوء کی جمع ہے۔ ہوا اول الانباء آخرهم به ختم النبوة وابتدأ الابداع۔ ہوا اول الانباء، انباء نبیون کی جمع ہے، یا یہ کہیے کہ انبیاء سے تعلیل ہو کر کے انباء بنا ہے۔ انبیاء یا پر یا حرف علت ماقبل متحرک، یا ماقبل متحرک، اس لیے یا کو ساکن کر دیا۔ اجتماع ساکنین ہوا، یا اور الف کے درمیان یا کو حذف کر دیا، اور الف کی مناسبت سے باقی کسرے کو زبر سے بدل دیا تو انباء ہو گیا۔ ہوا اول الانباء، وہ نبیوں میں سب سے اول، آخرہم، اور سب سے آخر ہیں، وہ نبیوں میں سب سے اول اور سب سے آخر ہیں۔ بہی ختم النبوۃ، انہی پر نبوت ختم ہو گئی۔ وابتدأ الابداع، اور ابداع تخلیق کی ابتدا ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے وسیلے سے یا صدقے سے مخلوق کی تخلیق کی شروعات ہوئی، مخلوق کی تخلیق کی ابتدا ہوئی۔ ترجمہ دیکھیں۔ ہوا اول الانباء آخرهم، وہ نبیوں میں سب سے اول اور سب سے آخر ہیں۔ بہی ختم النبوۃ، انہی پر نبوت ختم ہوئی۔ وابتدأ الابداع، اور تخلیق شروع ہوئی۔ ابداع یعنی ابداع الخلق، مخلوق کی ابتدا، مخلوق کو ایجاد کرنا، مخلوق کو شروع کرنا، مخلوق کی تخلیق کو شروع کرنا، تو تخلیق کی ابتدا ہوئی انہی سے۔ اس شعر میں
ایک مشہور حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں ہے لولا کا لما خلقت الافلاق. معنی حاضل بیت ای ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول الانبیاء و آخرهم، ای اول الانبیاء نو تخلیقا و آخرهم مجیئتا و به قطع سلسلة النبوة و به ابتداء التخلیق. بدء به ابدى المهيمن سره فلأجله الابداء والایداء. بدء وہ ابتدا ہے، بدء کے معنی شروع یا اول ہے، بدء وہ ابتدا ہے یا ہر چیز کی اول ہے، بدء وہ ابتدا ہے، بہی انہی سے، ابدل المہیمن انہی سے، مہیمن یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے حفاظت فرمانے والا، رکھوالی کرنے والا، یہاں حفاظت محافظت فرمانے والا. بدء وہ ایسی ابتدا ہے، بہی ابدل مہیمن جس سے مہیمن نے، حافظ اللہ، حافظ حفاظت فرمانے والے اللہ نے شروع کیا یا ظاہر کیا، ابدا ظاہر کیا، سرہ اپنے راز کو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ابتدا ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے راز کو ظاہر کیا. اور فلأجلہ الابداء والایداء، تو انہی کی وجہ سے ابداء تخلیق کی ابتدا ہے اور انہی کی وجہ سے فنا کرنا ہے. ایدا اودا یودی، ایداؤن کے معنی ہوتے ہیں فنا کرنا، یعنی انسانوں کو وجود میں لانا، ساری مخلوقات کو وجود میں لانا اور ان کو پھر فنا کرنا، یہ انہی کی وجہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہے. یہ اس میں بھی ایک حدیث کی طرف اشارہ، حدیث قدسی کی طرف، جس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتو کنزن مخفیہ، کہ میں ایک چھپا ہوا راز تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے آپ کو ظاہر کیا. پھر اس کی طرف بھی اشارہ ہے جس میں فرمایا گیا لولا کا لما خلقت الاخلاق. اردو میں اس طرح کا ایک شعر ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ترجمہ سماعت کریں. بدء بہی عبد المہیمن سرہ، وہ ایسی ابتدا ہیں جن سے مہیمن یعنی حافظ، حفاظت فرمانے والے اللہ نے اپنے راز کو ظاہر کیا. فلأجلہ تو انہی کی وجہ سے الابداء تخلیق کی ابتدا ہے اور فنا کرنا ہے، مخلوق کو فنا کرنا ہے. ای ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدایت او ابتداء بہی اظہر اللہ تعالی سرہ فلأجل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابداء الخلق و احلاکہ. قد خصہ الباری باوصاف علا لم یعطہ الاحداث والقدماء. قد خصہ انہیں خصوصیت کے ساتھ عطا فرمایا، الباری خالق نے، بے اوصاف علا بلند اوصاف، خالق نے باری نے انہیں خصوصیت کے ساتھ بلند اوصاف عطا فرمایا یا بلند اوصاف سے انہیں متصف فرمایا. ایسے بلند اوصاف کے لم یعطہ جو نہیں عطا کیے گئے، الاحداث متاخرین کو، والقدماء اور متقدمین کو. احداث حدث کی جمع ہے جس کے معنی ہے نو ایجاد، نئی چیز، مراد اس سے ہے بعد میں آنے والی، اس لیے متقدمین کے مقابلے میں ہم نے متاخرین کا ترجمہ کیا. ترجمہ دیکھیں. قد خصہ الباری باوصاف علا، خالق تعالی نے انہیں ایسے بلند اوصاف سے متصف فرمایا، مخصوص فرمایا کہ جو لم یعطہ دیے نہ گئے متقدمین کو اور نہ ہی متاخرین کو اور نہ ہی متقدمین کو. اے
ان اللہ تبارک و تعالی آتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخصوصیت اوصافا عالیتا لم تؤتا لم یؤتا ہا وما وهب اللہ تعالی المتأخرین والمتقدمین اعطاہ فضلا لیس یمکن ان یکون له شریک فیہ او شرکاء اعطاہ اللہ نے انہیں فضلا ایسا فضل و کمال عطا فرمایا لیس یمکن ان یکون له شریک فیہ او شرکاء جس میں ممکن نہیں ہے کسی شریک کا یا چند شریک کا ہونا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو صفات عطا فرما جن صفات سے متصف فرمایا، جو عمدہ اوصاف فضل و کمال عطا فرمائے، ان میں ان کا کوئی شریک نہیں، اور شریک ہونا ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے. اے ان اللہ تبارک و تعالی وہب علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضیلتا و کرامتا لیس یمکن ان یستحیل ان یکون فیہ شریک او عدت شرکاء اسماہ اذ اسماہ بالحسنى فمن اسماء خالقہ لہ اسماء. اس میں اسماء کے لفظ 3 بار بلکہ 4 بار استعمال ہوئے ہیں. سب سے پہلا والا اسماء یہ سما اسمو سے باب افعال کا فعل ہے. اسماء یسمی، سما اسمو کے معنی بلند ہونا، تو اسماء یسمی اسماؤن کے معنی ہے بلند کرنا. دوسرا والا اسماء یہ وسمن یا اسمن سے بنا ہے، جس اور باب افعال میں لے جایا گیا ہے، تو اسماء یسمی اسماء کے معنی ہے نام رکھنا. اور آگے اسماء ان کا لفظ ہے، اسماء خالق ہی وہ اسم کی جمع ہے، اور پھر آگے اسماء کا ایک لفظ ہے وہ بھی اسم کی جمع ہے. ترجمہ کریں. اسماء ہو اللہ نے انہیں بلند کیا، اذ اسماء ہو جب ان کا نام رکھا، بالحسنى اچھے اچھے نام. اللہ نے جب انہیں اچھے ناموں سے موسوم کیا تو انہیں بلند کیا. دیکھیں، اسماء ہو اللہ نے انہیں بلند کیا، اذ اسماء ہو جب اللہ نے انہیں موسوم کیا، بالحسنى اچھے ناموں سے. فمن اسماء خالق ہی تو ان کے خالق کے ناموں میں سے لہو اسماء حضور کے نام ہیں. تو حضور کے نام ان کے خالق کے ناموں میں سے ہے. وہ کیا ہے؟ نیچے آ رہا ہے. بر رعوف رحیم مفضل ذو قوت ہاد رعوف محسن معطاء. بر اچھا سلوک فرمانے والے ہیں، رحیم رحم فرمانے والے ہیں، مفضل بہت زیادہ فضل فرمانے والے ہیں، ذو قوت یا فضل و کمال والے ہیں، ذو قوت طاقت و قوت والے ہیں، ہادن رہنما ہیں، رعوف ہادن رہنما ہیں، رعوف مہربان ہیں، محسن احسان فرمانے والے ہیں، معطاء بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں، دینے والے ہیں. یہ سب اسماء ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو موسوم کر کے بلند فرمایا. معنی ہذین البیتین ان اللہ تبارک و تعالی رفع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درجات اذ سماہ بالاسماء الحسنى. فمن اسمائه اسماء للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتلك الاسماء بر رحیم مفضل ذو قوت ہاد رؤوف محسن معطاء. وہ بمناسبت العام الہجری الجدید عام 27 و 300 بعد الالف من الہجرت یقول حافظ ابراہیم. وہ بمناسبت العام الہجری الجدید اور نئے ہجری سال سن 1327 کی آمد کے موقع پر، بمناسبت العام الہجری الجدید عام 27 و 300 بعد الالف من الہجرت، یعنی نئے ہجری سال سن 1327 ہجری کی آمد کے موقع پر، یقول حافظ ابراہیم حافظ ابراہیم کہتے ہیں، المتوفا سنت سنتین و 30 و 900 بعد الالف من المیلاد، جن کی وفات سن 1932 عیسوی میں ہوئی. یہ فرمایا
اطلع علی الاکوان والخلق تنظر ہلال، یہ ہلال اطلع کا فاعل ہے، رآہ المسلمون فکبروا، اطلع یطل اطلال کے معنی ہوتے ہیں طلوع ہونا، اطلع طلوع ہوا، علی الاکوان سارے جہاں پر، والخلق تنظر اس حال میں کہ مخلوق انتظار کر رہی تھی، تنظر دیکھ رہی تھی، انتظار کر رہی تھی، سارے جہان پر طلوع ہوا اس حال میں کہ مخلوق انتظار کر رہی تھی، کیا طلوع ہوا؟ ہلال نیا چاند، سارے جہاں پر نیا چاند طلوع ہوا اس حال میں کہ مخلوق انتظار کر رہی تھی، رآہ المسلمون فکبروا مسلمانوں نے اس چاند کو دیکھا، فکبروا تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ نئے ہجری سال کی آمد پر شعر کہا گیا ہے۔ ای مانا حاضر البیت ای طلع علی سائر الکائنات ہلال والخلق تنتظر فلما رأى الخلق ذلك الہلال کبروا ای قالوا اللہ اکبر اللہ اکبر، تجلی لهم فی صورت زاد حسنها علی الدہر حسنا انہا تتکرر، تجلی لهم وہ چاند جلوہ افروز ہوا مخلوق کے لیے، تجلی لهم وہ چاند یعنی نیا چاند ان کے لیے جلوہ افروز ہوا، ظاہر ہوا، فی صورت ایسی صورت میں، زاد حسنها علی الدہر حسنا جن کے حسن بالائے حسن کو بڑھایا، جن کے حسن پر حسن کو بڑھایا، زمانے دیکھیے زیادہ حسنہا جس کے حسن کو بڑھایا، علی الدہر دہر میں، حسن میں جس کے حسن کو یعنی جس کے حسن پر حسن کو بڑھایا، زمانے میں، کس بات میں؟ انہا تتکرر اس بات میں کہ وہ چاند بار بار آتا ہے، مقرر ہوتا ہے۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ نیا چاند آیا ہے اور اس نئے چاند کو ایسی صورت میں دیکھا گیا، ایسی صورت میں ظاہر ہوا ہے کہ جس پر حسن بالائے حسن ہے، اور یعنی اس بات نے اس کے حسن میں مزید اضافہ کیا کہ وہ بار بار آتا ہے، ہر سال طلوع ہوتا ہے۔ دیکھیے معنی حاضر البیت ای ظہر ذالک الہلال للخلق فی صورت اضاف الیہا حسنا علی حسن ان ذالک الہلال یتکرر ای یجیء مرۃ غیر مرہ، وَأَذْكَرَهُمْ يَوْمًا أَغَرَّ مُحَجَّلًا بِهِ تُوِّجَ التَّارِيخُ وَالسَّعْدُ يَصْفَرُ، وَأَذْكَرَهُمْ اور اس نئے چاند نے یاد دلایا، اذکرہ یذکر اذکار یاد دلانا، ہم مخلوق کو، اس نئے چاند نے مخلوق کو یاد دلایا، یومن ایسے دن کی یاد دلایا، اغرہ محجلاً جو روشن اور چمکتا دمکتا ہے، اذکرہم یومن اغرہ محجلاً اس نئے چاند نے مخلوق کو ایک چمکتے دمکتے روشن دن کی یاد دلائی، یعنی جب نئے ہجری سال کا چاند آیا تو اس نے یاد دلائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے دن کو، جس کی بنیاد پر ہجری سال شروع ہوا، اس کو کہتے ہیں اذکرہم یومن اغرہ محجلاً، اس چاند نے مخلوق کو ایک چمکتا دمکتا روشن دن کی یاد دلائی، وہی توجت تاریخ ہو جس میں تاریخ کی تاج پوشی کی گئی، والسعد یصفر اور سعادت واضح ہو رہی تھی، ہویدا ہو رہی تھی، وہی توجت تاریخ جس میں تاریخ کی تاج پوشی کی گئی، والسعد یصفر اور سعادت ظاہر ہو رہی تھی، اے ان ذالک الہلال ذکر الخلق یومن ساطعا متنورا مشرقا البست تاریخ فیہ تاج، والحال ان السعادت
تظہرو و تبدو وہاجر فیہ خیر داعین الی الہدی یحف بہ من قوت اللہ عسکرو. ہاجر فیہ اس دن میں ہجرت کی، خیر داعین الی الہدی ہدایت کی جانب بلانے، سب سے بہتر بلانے والے نے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. یحف بہ انہیں ڈھانپے ہوئے تھی، من قوت اللہ انہیں ڈھانپے ہوئے تھا، من قوت اللہ اللہ کی قوت کا، عسکرو ایک لشکر، اللہ کی طاقت کا ایک لشکر انہیں ڈھانپے ہوئے تھا. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ایک تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدایت کی جانب بلانے والے سب سے بہتر نبی ہیں، تو آپ نے ہجرت کی اس حال میں کہ اللہ کی قوت کا ایک لشکر یعنی فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے تھے. معنی حاضر البیت ای حاجر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہو خیر داعٍ و مرشد الی الہدایت و حاجر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی حال انا اسکرم من قوت اللہ تعالی ای الملائکۃ تسترہ یماشیہ جبریل و تسعی وراءہ ملائکۃ ترعی خطاہ و تغفر. یماشیہ جبریل، جبریل امین ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، و تسعی وراءہ ملائکۃ اور ان کے پیچھے پیچھے فرشتے دوڑ رہے تھے، ترعی خطاہ حضور کے قدموں کی حفاظت کر رہے تھے، و تغفر اور ان کی نگہبانی کر رہے تھے، حضور کے نقش قدم کی حفاظت کر رہے تھے اور ان کی نگہبانی کر رہے تھے یہ سارے فرشتے. ای یمشی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والملائکۃ یجرون وراءہ وهم ترقب خطى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتحفظ بیسراہ برہان من اللہ ساطع ہدن وبیمناہ الکتاب المطہر. بے یسراہ حضور کے بائیں ہاتھ میں برہان من اللہ اللہ کا برہان تھا، ساطع جو چمکتا ہوا تھا یعنی روشن برہان تھا. ہدن، ہدن یہ مصدر ہے مگر یہاں ہادن اس میں فاعل کے معنی میں ہے تو معنی ہوگا ان کے بائیں ہاتھ میں اللہ کا روشن رہنما برہان تھا، روشن رہنما، روشن ہدایت دینے والا برہان تھا. وبے یمنا ہو اور حضور کے دائیں ہاتھ میں الکتاب المطہر پاکیزہ کتاب قرآن پاک تھی، پاکیزہ کتاب تھی. اے بے ید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الیسرا برہان لامع من اللہ تعالی، برہان لامع ہاد من اللہ تعالی. وبے یمینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا کتاب مطہر. فکانا علی ابواب مکہ رکبہ وفی یثرب انوارہ تتفجر. فکانا علی ابواب مکہ، مکہ کے دروازے پر تھا، رکبہ ان کا قافلہ. ہجرت کے بعد، ہجرت کے دن مکہ کے دروازوں پر ابھی ان کا قافلہ تھا. وفی یثرب انوارہ تتفجر اور یثرب یعنی مدینہ شریف میں، مدینہ منورہ میں حضور کے انوار جگمگا رہے تھے. تو مکہ شریف میں ابھی قافلہ تھا لیکن مدینہ شریف میں چہل پہل تھی، رونق تھی اور روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں. اے کانا رکب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی مکہ اے علی دیار مکہ وفی المدینۃ المنورۃ اضواءہ و انوارہ تشرق و تتنور.